Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा 28 सूरत अल-मुम्तहिना. तिलावत होगी आयत 7 onwards. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Sadaqallahul Azim. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. हम पढ़ रहे पारा नंबर 28. सूरत है हमारी अल-मुम्तहिना, इम्तिहान जिसका हुआ. और आयत 7, 8, 9 हमारी स्किप हो गई थी, मिस हो गई थी. तो इंशाल्लाह वही आयतें हम करेंगे. Am I right, सना? जी बाजी. तो काइंडली शेयर द स्क्रीन शमीम. चलो आयत 7. अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत 7 में? असल्लाहु, हो सकता है कि अल्लाह. और अल्लाह के लिए जब हो सकता है वर्ड आता है तो फिर गारंटीड लिख लो कि होकर ही रहेगा. आशा ऐसे तो है कि उम्मीद है, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल.
اور جب اللہ کے ساتھ ایسا آتا ہے اس کا مطلب گارنٹیڈ. کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یجعل، ان کے، یجعل، وہ بنا دے، بینکم و بین الذین عادیتم، بینکم تمہارے بیچ، و بین، بین کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں یا امنگسٹ، درمیان، تمہارے درمیان، وہ اور، بین، اور کس کے درمیان؟ الذین عادیتم، ان لوگوں کے بیچ. آدم میں کیا ورڈ ہے؟ دشمنی. تو جنہوں نے دشمنی کی تم سے، منہم، ان سے، مودہ، محبت. اس آیت کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ وہ بنا دے تمہارے بیچ اور تمہارے دشمنوں کے بیچ میں محبت. محبت بنائی نہیں جاتی، ڈالی جاتی. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو محبت میں بدل دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو دشمن ہے تمہارے، ان کو اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بنا دے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت بھر دے. کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے؟ واللہ قدیر، واللہ غفور الرحیم. اللہ کیسا ہے؟ قدیر. یہ اللہ کا ایک خوبصورت نام. یہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں، وہ قادر ہے. اس کی قدرت کے لیے nothing is impossible. Everything is easy and possible for Allah اگر اللہ چاہے تو. اور کیسا ہے اللہ؟ واللہ غفور، اللہ مغفرت کرنے والا، غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا. اس کو پسند ہے معاف کرنا، بخش دینا. اور یہ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہ ہے الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا، بار بار رحم فرمانے والا، کنٹینیوس، بے حساب رحم کرنے والا ہے اللہ. اس کی رحمت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. رحمتوں کے خزانے ہیں اللہ کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل میں کس پر رحم فرما دے، کسے بخش دے، کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے، کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کے دل میں ہدایت دے دے. تو یہ اللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ قدیر ہے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ فوراً ایک سیکنڈ میں دشمن کا دل بدل کے اس دل میں محبت بھر دے. ایگزامپلس آپ لوگ دیجئے مجھے صحابہ اکرام میں سے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا اگزامپل باجی. ویری گڈ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے دشمن تھے کہ وہ تلوار لے کر نکلے تھے. کیا کرنے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے. لیکن when he left from his home and until finally where did he reach؟ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بدل دیا. راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی دل میں سے دشمنی نکال کر محبت بھر دی، دل میں ایمان دے دیا، ہدایت دے دی. And what was it that changed his heart? One word answer. قرآن باجی، قرآن. قرآن. انہوں نے قرآن سنا، اپنی بہن اور بہنوئی سے قرآن سنا اور ان کا دل بدل دیا. تو اللہ نے ذریعہ بنایا بہن اور بہنوئی کو. تو اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز دیتے ہیں، رائٹ.
اور ایگزامپل دیجیے سیرت سے. نجاشی بادشاہ نجاشی، رائٹ، کہ وہ دین عیسائیت پر تھا لیکن قرآن سنا، سورہ مریم سنی، اور کتنا رویا، اس کا دل پگھل گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا. یو آر رائٹ. اور ایگزامپل ہے خالد بن ولید کا. ہم دیکھ رہے ہیں وہ سچ اے اسٹانچ اینیمی آف اسلام، اور کتنی جنگیں لڑی اسلام کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل بدل دیا تو کیا ہوا؟ پھر وہ بن گئے اسلام کی طرف سے لڑنے والے، اور آخری دم تک لڑے. سبحان اللہ. تو دنیا میں کوئی ایگزامپل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یعنی سیرت کے ایگزامپلس تو ہم نے خوب پڑھے، کوئی آپ دنیاوی ایگزامپل دینا چاہتے ہو؟ باجی موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ جو جادوگر لڑ رہے تھے وہ انہوں نے ایمان لے آیا تھا باجی. ویری گڈ، ویری گڈ. قرآن سے ہم کو مثال ملتی ہے کہ وہ سارے جادوگر، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ایکچولی اتنے بڑے سانپ میں بدلتے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ ان کا جو جادو ہے وہ اصلی ہے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے. رائٹ. میں پوچھ رہی ہوں آپ کے آس پاس، ہمارے آس پاس کیا ہم نے دیکھا ہے؟ میرے پاس تو مثال ہے، ادھر کلاس میں موجود ہے اپنی شبانہ، اور شبانہ کا کیا نام لوں؟ میں تو خود اپنا نام لے سکتی ہوں، آپ سب کا نام لے سکتی ہوں، کہ ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے اسلام کی محبت بھر دی. کہ اس وقت کتنا مشکل ہے ہم لیڈیز کے لیے، بٹ یہ محبت ہی تو اللہ اور اللہ کی کتاب کی، کہ ہم پھر یہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر 3 بجے آ جاتے ہیں، پھر اب دورے قرآن جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں یہ محبت بھری. اس کا کریڈٹ ہم خود نہ لے، کسی اور کو ٹونٹ نہ مارے کہ میں تو تجھے بلا بلا کے تھک گئی، تو آتی نہیں، تو سنتی نہیں، کیونکہ کریڈٹ گوز اونلی ٹو اللہ. تو کسی کو آپ آواز بھی ہاں. تو اللہ کی رحمت ہے، جب 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف رحمت کی نظر کرتے ہیں، تب ہمارے دلوں میں یہ قرآن کی محبت، اسلام کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جاگتی ہے، اور ہم ایسی کسی محفل میں آ جاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. تو قدیر کون ہے؟ اللہ. غفور کون ہے؟ اللہ. اور رحیم کون ہے؟ اللہ. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے لیے کتنی مشکل ہے؟ ہمارے لیے سب مشکل ہی مشکل ہے. وہ تو اس کی رحمت ہے کہ ہم آ گئے. الحمدللہ. چلے، تو یہاں پر یہ کس کانٹیکسٹ میں آیا؟ یہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں آیا کہ یہ جو مکہ اور مدینہ والوں میں اب دشمنی ہو گئی تھی نا اتنی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوئی بھی دشمن بھی پرماننٹ دشمن نہیں ہوتا، اور نہ کوئی دوست پرماننٹ دوست ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو ہم کسی دوست کے ساتھ بھی اتنی گہری دوستی نہ کرے کہ اسے اپنے سارے راز بتا دے، بیکاز ہم کو نہیں پتا ہے کہ کب یہ دوستی کنورٹ ہو جائے دشمنی میں. اور کسی دشمن کے ساتھ اتنی کٹر دشمنی نہ کرے، بیکاز دیکھو اللہ تو کب دل بدل دیتا ہے کہ وہ ہمارا دوست بن جائے، اور ہماری دوستی اور ہماری دشمنی اب صرف اور صرف کس بنا پر ہو؟ In this life nothing should be personal. In this life ایک مومن کی زندگی میں دوستی بھی اللہ کی خاطر، دشمنی بھی اللہ کی خاطر.
तब देखिए हम सब यहाँ 64 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो हम सब क्या एक दूसरे को जानते हैं, मिले हुए हैं? नहीं। बट हमारी दोस्ती आज किसकी खातिर है? हमारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर हम जमा होते हैं। और कोई भी हमारा पर्सनल इसमें गेन नहीं है। वैसे ही अब हम दुश्मनी भी किसी से नहीं करेंगे परमानेंट, क्योंकि हमको क्या पता, अगर समझो कोई हमें अच्छा नहीं भी लगता है तो हम क्या करें, हम दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह तू तो कदीर है, तू गफूर रहीम है, तू इसको भी हिदायत दे दे जैसे तूने मुझे दी। और अपनी औलाद और रिश्तेदार और भाई बहन तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे। और जहां पर हमें कोई कट्टर दुश्मन भी नजर आए उसके लिए भी हम दुआ करें कि अल्लाह इसको भी तू हिदायत दे दे। हाउ डज दिस साउंड तना? बाजी, दिस इज द बेस्ट दुआ वी कैन डू फॉर एनीबॉडी। तो अब आज से हमारी सारी दुश्मनियां किसमें बदल जाए? दुआओं में बदल जाए, और दुश्मनी भी अल्लाह की खातिर इंशाल्लाह। चले आयत 1। ला यनहाकुमुल्लाह, ला यानी क्या? नहीं। यनहा में मना वर्ड मिलता है, नहीं मना करता, कुम तुमको। देखिए अब हमारे लिए अरबिक इजी हो रहा है नहीं हो रहा है? ला का मतलब नहीं, यनहा मना, कुम यानी तुम, और आगे है अल्लाह, तो नहीं मना करता तुमको अल्लाह। अल्लाह डजंट स्टॉप यू। किससे? अनिल लजीना, उन लोगों से, लम युकातिलुकुम, नहीं उन लोगों से जो कि तुमसे, फिद्दीनी, दीन में, जिन लोगों ने तुमसे दीन में जंग नहीं की, किताल नहीं किया, वो, और लम युखरिजुकुम, और नहीं उन्होंने निकाला तुमको। कहां से नहीं निकाला? मिन दियारिकुम, तुम्हारे घरों से, अन के, तबर्रुहुम, के तुम नेकी करो उनसे। बर्रा बर्रा वर्ड है इसमें लिखिए, नहीं तुम नेकी करो उनसे। वतुकसितु, और तुम इंसाफ करो, इलैहिम, उनकी तरफ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुक़सितीन, वो बहुत पसंद करता है। युहिब्बु, अल्लाह लव्स, मोहब्बत करता है किससे? अल मुक़सितीन, इंसाफ करने वाले लोगों से मोहब्बत करता है अल्लाह। जस्ट पीपल, दोज हु स्टैंड विथ जस्टिस। अब इस आयत का क्या मतलब हुआ कि क्या अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है कि तुम उठो छूटो और हर एक से बस जंग करते रहो? अल्लाह ताला ने मना किया है कि तुमको ये नहीं है कि इस्लाम क्या हमको ये सिखाता है कि तुम बस खड़े हो जाओ और हर एक से झगड़ा करना शुरू कर दो, लड़ाई करना शुरू कर दो? नहीं। जिन लोगों ने, जो लोग तुमसे नहीं लड़ते, क्या तुमको उनसे भी लड़ना है? नहीं। जिन लोगों ने तुमको अपने घरों से नहीं निकाला, क्या तुमको उनसे लड़ना है? बिल्कुल नहीं लड़ना। तो अल्लाह ताला हमको क्या सिखा रहे हैं? एहसान और इंसाफ। क्या अल्लाह तुमको एहसान और इंसाफ करने से मना करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अल्लाह को क्या पसंद है? अल्लाह को ये इंसाफ बरतना इतना पसंद है कि एक चींटी को भी बिला वजह हमको नहीं मारना है। हम लोग कभी देखते हैं चींटियां, और बच्चों लोग को बहुत मजा आती ना। कुछ बच्चे होते हैं कि वो चींटियां देखते हैं उनको मारना शुरू कर देते, और कुछ बच्चों को
चींटियों को फॉलो करना पसंद होता है, देखो अलोंग विद देम कि कहाँ तक ये चींटी जा रही है। हम्म? बताओ मुझे, बिला वजह चींटियों को भी मारना अलाउड है हमको? नहीं बाजी। और कहीं पे भी आपने सांप देखा तो उसको मारने? नहीं, अगर वो तुम्हारी जान ले रहा है, तुम्हारे घर में घुसा है, तुम उसको मारो। तो जो चीज तुम्हारे लिए तुम्हारी जान का, माल का, इज्जत का खतरा बन जाए, तो सेल्फ डिफेंस इज अलाउड इन इस्लाम। सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में। राइट टू योर बॉडी, राइट टू डिफेंड योर बॉडी, लिख लीजिए आप। ये आप बच्चों को बताइए प्लीज, ये सूरह बकरा में है और यहाँ पे उसका रेफरेंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्या अलाउड है इस्लाम में, लिख लीजिए। सेल्फ डिफेंस इज अलाउड इन इस्लाम। नंबर वन, राइट टू डिफेंड योर बॉडी, अपने जिस्म की हिफाजत, अगर कोई आप पर हमलावर हो तो। नंबर टू, राइट टू डिफेंड योर वेल्थ, अपने माल की हिफाजत के लिए। नंबर थ्री, राइट टू डिफेंड योर इज्जत, ऑनर। देन राइट टू डिफेंड योर पीपल। तो अल्लाह ताला यहाँ वही फरमा रहे हमको कि जबरदस्ती किसी पर भी हमला नहीं करना है। इन लोगों से तुम्हारा कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जिन काफिरों ने, मक्का वालों ने तुमको अपने घरों से निकाला और इस्लाम पर अमल करने नहीं दिया, फिर अगर वो तुम पर हमला करे तो तुमको क्या करना है? उन पर हमला करना है। लेकिन मक्का वालों में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने तुमको नहीं सताया, तुमको घरों से नहीं निकाला, तो तुम उनके साथ क्या करोगे? उनके साथ नेकी करो और एग्जैक्टली, इंसाफ करो। इंसाफ करो। अब देखिए, मक्का में जो काफिर सता रहे थे, जुल्म कर रहे थे, वो तो थे, लेकिन मक्का में कुछ औरतें, कुछ कमजोर लोग, वो तो वो तो खुद ही इतने मजबूर थे। तो क्या उन पर हमला किया जाए? नहीं किया जाए। तो उनके साथ क्या करना है? सुलूक और एहसान, एहसान का मामला करना है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर, कौन थी ये, नाम पूरा सुनिए। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा, बताइए कौन थी? हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु की बेटी। बेटी, और किसकी बहन? आयशा रजी अल्लाह अन्हा। रदी अल्लाह अन्हु की बेटी, बहन। बहन, लेकिन दोनों की माएं अलग थी। फादर वाज सेम, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। दोनों की माएं अलग थी, ठीक है। मीन्स अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु टू डिफरेंट वाइफ्स की वो बेटियां थी। तो ये जो अस्मा रजी अल्लाह अन्हा है, उनके पास उनकी मुशरिका माँ आई। उनकी जो माँ थी ना, वो ईमान नहीं लाई थी अस्मा रजी अल्लाह अन्हा की। तो वो माँ आई कहाँ? मदीना में। तो अस्मा रजी अल्लाह अन्हा जो है, वो अपनी माँ को घर में ही बिठा के और दौड़ी किसके पास? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर मसला पूछा कि मेरी माँ आई है और वो अभी तक इस्लाम कबूल नहीं की है, क्या मुझे जायज है कि मैं उनके साथ अच्छा सुलूक करूं, सिला रहमी करूं, मैं उनको कुछ गिफ्ट दूं, मैं उनकी मदद करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जाओ, उनसे सिला रहमी करो। क्यों? हदीस ओवर। क्यों फरमाया जाओ उनसे सिला रहमी करो?
کیونکہ باجی یہ یہاں بر آیا ہے نا کہ نیکی کرو جن سے تم کو کوئی نقصان نہیں. ایگزیکٹلی. ابھی پوائنٹس لکھ لو. نمبر 1، کیوں نیکی کرو ان کے ساتھ؟ کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے. صلہ رحمی ورڈ آیا نا، صلہ رحمی کرو. سو نمبر 1 وہ تمہاری ماں ہے. نمبر 2 وہ ایک انسان ہے. نمبر 3 وہ ضرورت مند ہے. نمبر 4 چاہے وہ مومن نہیں بھی ہے تبھی. بہت بڑا لیسن مل گیا ہم کو. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ پر مومنوں کا حق ہے. لیکن کیا آپ صدقہ نہیں دے سکتے؟ آپ کھانا نہیں کھلا سکتے؟ آپ کسی کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے؟ کسی سے اچھی بات نہیں کر سکتے؟ انسانیت ختم ہو گئی ہماری. ہم مسلمان ہیں تو انسان نہیں رہے. یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ کتنا ضروری ہے ہم حسن اخلاق، احسان اور نیکی کا معاملہ صرف انسان نہیں، جانوروں، پرندوں، چرند کے ساتھ بھی کرے. آئی ہوپ دس از کلیئر. اس کا نام مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ان کی ماں کا نام قتیلہ تھا. یہ مکہ سے آئی تھی اور اپنی بیٹی کے لیے بھی وہ آتے وقت کچھ تحفے لے کر آئی تھی، گھی، پنیر وغیرہ. تو اسما رضی اللہ عنہا نے یہ تحفہ ہدیہ قبول کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اور پھر اپنی ماں کو ٹھہرایا اور ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئی. پھر ان کو بھی تحفے وغیرہ دیے. اوکے. ابھی جو ریورٹس ہے ہمارے جو ریورٹس ہے نا، ان کے لیے بہت بڑی راحت کی بات ہے نا یہ حدیث، کہ وہ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ کیا ہم کو ہمارے ماں باپ کے ساتھ رشتہ کاٹ لینا ہے، توڑ دینا ہے؟ بالکل نہیں توڑنا ہے. دیکھو یہاں پر اسما رضی اللہ عنہ کی ماں مشرکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو ماں سے ملنا جلنا بند کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے. جب آپ ان کے پاس جاتے رہو گے، کنیکشن رہے گا، تبھی تو آپ ان تک اسلام کا میسج پہنچا سکتے ہو. اور آپ ان کے لیے دعا بھی کرو گے کہ اللہ ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دے، اور وہ آپ کے اندر اچھے اچھے چینجز دیکھے کہ میری بیٹی تو پہلے تھوڑا بہت جھوٹ بول لیتی تھی، اب تو وہ مسلمان ہو گئی، بالکل جھوٹ نہیں بولتی، اور میری بیٹی کے اندر یہ چینجز آئے، وہ چینجز آئے، یہ تو ڈسپلنڈ ہو گئی ہے، اس کے اندر تو زیادہ محبت آ گئی ہے، اس کے تو اخلاق بھی بہتر ہو گئے، کیریکٹر، مینرز، سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. تو وہ دیکھیں گے تبھی تو وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. تو خوش ہو جاؤ جتنے بھی ریورٹس ہیں، اور ہم سب بھی دوسروں کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ابھی ہم کو یہاں کیا ملا؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام قتیلہ تھا، اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، اور وہ اسلام قبول کر چکی تھی. کلیئر ہو گیا؟ یہ کچھ ہم سیرت کے بھی واقعات سیکھ لیے نا اس میں سے. پھر ایک ورڈ آیا اس آیت میں. اللہ کس کو پسند کرتا ہے آیا اس آیت میں؟ انصاف کرنے والوں کو. ہاں، کیا ورڈ آیا ہے؟ ان اللہ یحب المقسطین. المقسطین. تو مقسط کون ہوتے ہیں؟ مقسطین انصاف پسند لوگ. آپ نے پڑھو گے نا، بالقسط، قسط یعنی انصاف، عدل، انصاف. تو ان کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی، حدیث ہے یہ، حدیث کا مفہوم لکھ لیجئے. قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف رائٹ سائڈ پر نور کے ممبروں پر، نور یعنی لائٹس کے ممبروں پر یہ ہوں گے کون؟ انصاف کرنے والے، مقسطین۔ تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ اگر ہم کسی بھی ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر مکسڈ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، جیسے ہم ان لوگوں سے دوستی بھی کر سکتے ہیں، احسان بھی کر سکتے ہیں، انصاف بھی کر سکتے ہیں، گفٹس بھی لینا دینا کر سکتے ہیں، صرف شرک کے کاموں میں ہم ان کے ساتھ شامل نہ ہو، بہت گہری دوستی نہ کرے، لیکن کیونکہ ہم ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمارا آنا جانا دوستی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو تمہیں تمہاری دین کی وجہ، دین سے روکے، اسلام سے روکے اور تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دے، پھر وہ تمہارے دین کے دشمن ہے، پھر ان لوگوں سے اللہ نے ہم کو بدلہ لینے کا حکم دیا ہے، اگر ضرورت پڑے تو، وہ بھی اسلامک لیڈر کے انڈر میں۔ تو پھر کیا سیکھا ہم نے کہ اسلام کیسا دین ہے؟ عدل انصاف والا باجی۔ ایگزیکٹلی۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 9۔ انما، بے شک، ینہاکم اللہ، بے شک منع کرتا ہے تم کو اللہ، ان کے، کس سے منع کرتے ہیں؟ ان الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے اللہ تم کو منع کرتا ہے جنہوں نے جنگ کی تم سے، قاتلوکم، اس کے نیچے آپ لکھ لیجئے جنہوں نے تم سے جنگ کی، کہاں پر جنگ کی؟ فی الدین، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور انہوں نے نکالا تم کو، دے removed you, forced you، کہاں سے؟ من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وہ، اور، ظاہروا علی اخراجکم، ظاہروا، انہوں نے سپورٹ کیا، علی اخراجکم، تم کو نکالنے پر، خود، یا تو خود تم کو انہوں نے نکالا یا تو انہوں نے سپورٹ کیا۔ ظاہروا کس کے لیے ورڈ آتا ہے بتاؤ؟ بیک کے لیے، بیک، BACK، تو بیکنگ ورڈ ہے یہاں، سپورٹ کرنا، یا تو خود نکالا یا انہوں نے سپورٹ کیا تم کو تمہارے گھروں سے، شہروں سے نکالنے میں، تو ان سے کیا کرو؟ ان کے، تولوہم، کہ تم دوستی کرو ان سے۔ شروع میں آیا اللہ منع کرتا ہے تم کو، آخری میں آیا کہ تم دوستی کرو ان سے۔ تولوہم میں واللہ ورڈ ہے، واللہ، ولی کہتے ہیں دوستی کو، بیسٹ فرینڈ بنانے کو۔ تو اللہ منع کرتا ہے تم کو کہ تم اپنا دوست بناؤ ان لوگوں کو جو تم سے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کرتے ہیں، یا تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، یا ایون وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اس کام میں، تو ایسے لوگوں سے تم دوستی نہ کرو۔ وہ، اور، من یتولہم، اور جو دوستی کرے گا ان سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہی لوگ، وہی ظالم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس سے دوستی کر سکتے ہو اور کس سے دوستی نہیں کر سکتے دشمنوں کے معاملے میں۔ یہ والی آیت سمجھ آئی؟
دین کے معاملے میں جو تم کو ستائے وہ تمہارا دشمن ہے، اگر کوئی ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے وہ بھی دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں پہچاننا کہ کون ایکچولی تمہارا دوست ہو سکتا ہے، کون دشمن ہو سکتا ہے، کون نیوٹرل ہو سکتا ہے۔ تو اتنے بیوقوف تو ہم نہیں ہے کہ جو ہمارا دشمن ہو، ہمارے ایمان کا دشمن ہو، اس سے ہی ہم جا کے دوستی کریں۔ اور اگر ہم بے وقوف ہے بھی تو اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے، گائیڈ کر رہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرنے والا ہمارے نزدیک انہی جیسا ہے۔ کیونکہ قرآن میں بار بار ہم نے دیکھ لیا کہ یہودی اور عیسائی جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی دوستی کی یا دشمنی کی، بتاؤ کیا کیا؟ باجی ابھی ہم نے پڑھا نا وہ انسیڈنٹ جو وہ لوگوں نے اوپر سے وہ چکے کا پاٹا گرانے کی ویری گڈ، ویری گڈ ثنا۔ ہم سیرت بھی پڑھ رہے ساتھ ساتھ میں قرآن بھی پڑھ رہے، تو ہم کو ابھی یہ انسیڈنٹس کلیئرلی یاد ہو رہے کہ یہود نے کیسی دشمنی کی تھی، یہود کے قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، پھر جا کر مکہ والوں کو، قریش کو جا کر بھڑکایا، پھر اتنی ساری بڑی بڑی فوجوں کو بھڑکا کر غزوہ خندق کے لیے ان سب کو تیار کیا۔ تو یہ ان کی دشمنی بالکل کلیئرلی صاف نظر آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کیا۔ اور عیسائیوں کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے کہ یہ لوگ دین کی وجہ سے تم سے دشمنی کرتے ہیں، اسلام کی وجہ سے، دے ہیو نتھنگ پرسنل اگینسٹ یو۔ تو پھر ہم کو الرٹ ہو جانا ہے۔ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پر وی کین بی فرینڈس، بٹ دلوں میں ان کے ہمارے لیے نفرت اور دشمنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو کلیئرلی بتا رہے۔ ناؤ چوائس از آورز۔ اب چوائس کہاں رہی جب اللہ نے یہ فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو دوستی کرے گا ان سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہی لوگ وہی ظالم ہے۔ اب کوئی چوائس بچی ہے ہمارے پاس؟ نہیں باجی۔ اس سے کلیئر ابھی ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، بولو؟ الحمد۔ تو یہ سورت جو ہے سورت ممتحنہ جو ہم نے پڑھے، اس کا کانٹیکسٹ بھی پڑھے، وہ فیمیل جو آئی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آیت ہم نے 9 اور 10 میں پڑھے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ سورت ہمارے لیے بھی امتحان بن گئی یا نہیں بن گئی، کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کس سے منع کر رہے ہیں، اور ہماری دشمنیاں کس بنا پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے بھی کلیئر ہو گیا، ہمارا بھی امتحان شروع ہو گیا ناؤ، کہ ہماری دوستی ہماری دشمنی بھی اللہ کے سامنے اسکروٹینائز ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں صرف میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ابھی روزے بھی رکھ رہی ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہی ہوں، حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، صدقہ بھی دے رہی ہوں، تو آئی ایم ڈوئنگ ایوری تھنگ رائٹ۔ بٹ اب ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہمارے تعلقات، ہمارے ریلیشن شپس، ایوری تھنگ میٹرز اینڈ ایوری تھنگ از بینگ اسکروٹینائزڈ، اور ہر چیز کا حساب ہو رہا ہے۔ تو پھر ایک ایک قدم، ایک ایک حرکت ہماری ہم کو پھوک پھوک کر کرنی ہے، اور یہی ہوتا ہے ایک مومن، اور اس طرح ہوگا ہمارا حساب۔ Are we ready for this امتحان؟
تو یہ ممتحنہ صرف اس ایک خاتون کے لیے نہیں، یہ صورت ہم سب کے لیے ممتحنہ بن گئی. رائٹ؟ ڈو یو اگری؟ یس باجی. یس. اب یہ جو آیا تھا ہم نے آیت سنا کر لیے تھے نا، آیت 10 اور 11. جی باجی. ہاں، تو میں اس کا سرسری طور پہ آگے چلتی ہوں. آیت 10 اور 11 میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آئے تمہارے پاس کوئی مومن عورت ہجرت کر کے، پھر تم امتحان لے لو ان کا. اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، بٹ تم لوگ ٹیسٹ کر لو. پھر اگر جان جاؤ تم ان کو کہ وہ مومنہ ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، پھر نہیں تم لوٹاؤ ان کو کافروں کی طرف. نہیں یہ عورتیں، مومنہ عورتیں حلال کافر شوہروں کے لیے، اور نہ ہی کافر شوہر حلال ہے مومنہ عورتوں کے لیے. اور کیا دے دینا ہے؟ ان کا مہر ان کو واپس کر دو. اور اگر مومن مرد نکاح کرنا چاہتے ہیں اس مومنہ خاتون سے جو ہجرت کر کے آئی ہے، تو نکاح باقاعدہ مہر ادا کر کے ہوگا. اور اگر کوئی کافرہ بیوی واپس جانا چاہتی ہے تو آف کورس جانے دو. اگر وہ تمہارا سامان لے کے چلی گئی ہے کوئی بات نہیں، مال غنیمت میں سے تم کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. جو کافر شوہر آئے اور اپنا حق واپس مانگے، ان کو بھی مال غنیمت میں سے دے دیا جائے. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، وہ فیصلے کرتا ہے تمہارے درمیان. کیسے فیصلے؟ واللہ علیم حکیم، اللہ تو سارا علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہونے دیتا. تو ہم نے دیکھے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی کافرہ بیوی کو چھوڑ دیا تھا. اس میں اب ہمارے لیے اور کیا لیسن ہے کہ آج کل بہت سی، دیکھیے یہ ہجرت کی باتیں صرف تبھی نہیں ہوئی تھی، کیا آج کے دور میں مائگریشنز نہیں ہو رہے؟ جو کچھ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، غازہ میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں سیریا کی طرف، اتنی جگہوں پر ایمان کی وجہ سے لوگوں کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، شہر چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں. تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ انسان ہے، مومن ہے، اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا وہ لوگ دوسرے شہروں میں، دوسرے کنٹریز میں پناہ نہیں لے رہے؟ دے آر آلسو مائگریٹنگ. تو یہ آیتیں ہمیشہ کے لیے ہے، صرف مکہ مدینہ کی بات نہیں ہے. کہ اگر کوئی مائگریٹ کر کے آتی ہیں وہ عورتیں، تو ان کو سہارا دینا ہوگا. کیسے دیں گے سہارا؟ نکاح کر کے، مہر دے کے باقاعدہ. ان کو پراسٹیٹیوشن میں نہیں دھکیلنا ہے. اسلام ڈزنٹ ٹیچ اس دیٹ. ان پر ظلم نہ ہونے دو. اینڈ دس از دا ریزن وائی اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح الاؤڈ رکھا ہے مومن مردوں کے لیے، کہ ظلم سے بچایا جائے مومنہ عورتوں کو. بٹ ہم لوگ اس کانٹیکسٹ کو سمجھتے نہیں ہے، اور اسی لیے اسلام کو بالکل ایک مسکنسیپشن بنا کے رکھ دیا ہے. آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر وہ رہ گئی تم سے، شیئن کوئی چیز، من ازواجکم بیویوں میں سے تمہاری، الکفاری طرف کافروں کے، یعنی تمہاری کافرہ بیوی گئی
اور وہ سامان بھی لے کے چلی گئی کفار کی طرف، تو تم کو بدلہ کہاں سے دیا جائے گا؟ ہم؟ اتنا ہی مثل ما انفقو، جتنا تم نے خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہاں سے دے دو؟ بیت المال میں سے دے دو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ سے، کسی پر ظلم نہ کرو۔ الذی انتم بہ مؤمنون، کون ہے اللہ؟ وہ جو ہو تم جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو کانشیسلی اللہ کے حکم کی پیروی کرو تاکہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو۔ پھر آیت 12 ہم نے پڑھ چکے تھے، یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، وہ بیعت کرے آپ سے، یعنی اپنے ایمان کا وعدہ کرے، تو کن چیزوں پر بیعت لے لو؟ الا ان کے لا یشرکنا، نہیں وہ شرک کرے گی اللہ کے ساتھ کچھ بھی، نمبر 1۔ نمبر 2، نہ وہ چوری کریں گی۔ نمبر 3، نہ وہ زنا کریں گی۔ نمبر 4، نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کا۔ نمبر 5، نہیں وہ الزام لگائے گی، نہ بدکاری کر کے حرام اولاد کو اپنے شوہر کے متھے تھا کر دے گی، اور جو کچھ اس نے کیا اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں کے درمیان، یہ ہم نے پڑھ چکے، یعنی حرام ریلیشن شپ سے اولاد پیدا ہوئی اور اس کو شوہر کے نام پر مر دیا، یہ نہیں کرے گی ایک مومنہ۔ ولا یعصینک، اور نہیں وہ نافرمانی کرے آپ کی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 6، کس میں؟ فی معروف، کسی معروف معاملے میں، اور ڈیٹیل میں ہم نے یہ کیا تھا۔ تبھی آپ کیا کرو؟ فبائعہن، پھر آپ بیعت کر لو ان سے، تب آپ ان کے ایمان کو قبول کرو ان شرطوں پر۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اور آپ استغفار کیجئے ان کے لیے، کس سے؟ اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت 13، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا، نہیں تم دوستی کرو، قومن، اس قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر غضبناک ہوا ہے اللہ ان پر۔ غضب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ غصہ اور ناراض۔ تو ایسی قوم جن پر اللہ بہت غضبناک ہے، ان سے تم دوستی نہ کرو۔ قد، بے شک، یا عیسو، وہ نا امید ہو چکے ہیں، من الآخرتی، یہ لوگ، ان کو کوئی امید نہیں ہے آخرت سے، وہ آخرت پر یقین نہیں کرتے۔ کما، جیسے کہ، یا عیسی کفارو، جیسے کہ نا امید ہو چکے ہیں کافر، جیسے کہ یقین نہیں کرتے کافر، من اصحاب القبور، ساتھیوں سے قبروں کے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ پھر سے ہم مومنوں سے فرما رہے ہیں کہ ایسی قوم سے تم دوستی نہ کرو، ایسے لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کن پر اللہ کا غضب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہے، قد یا عیسو، یہ جو نیا ورڈ ہے نا، یا عیسو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالکل یقین ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، کس چیز کی؟ آخرت کی۔ یعنی
نہ وہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ اسی لیے پھر وہ دنیا کی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ اپنی مرضی سے۔ نہ ان کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، اور آخرت، حساب کتاب، جنت، دوزخ، ان چیزوں پر ان کا یقین نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی، میل ملاپ نہ کرو۔ ایسا کیوں بتایا اللہ نے؟ باجی they might inspire. ایگزیکٹلی، جیسی کمپنی، جیسا ماحول، ہماری بھی سوچ ویسی ہوگی، اور ہم بھی انہی کے جیسے بن جائیں گے۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے کیا؟ کچھ ایسی کہاوت ہے، آئی ڈونٹ نو۔ تو اسی لیے اللہ نے ہم کو منع کیا۔ اب دیکھیے، یہ ہم لوگ دعا ہر روز کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں ہر روز یہ دعا؟ سورۃ الفاتحہ کا آخری حصہ دیکھ لیجیے، غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوبی میں یہی غضب ورڈ، اللہ تو ہم کو ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور ولدالین، اور جو بھٹکے ہوئے۔ تو یہ غضبناک یہود اور نصارہ ہے جن پر اللہ غضبناک ہے، اور بھٹکے ہوئے وہ لوگ ہیں کافر، ان کے بارے میں یہاں کیا ورڈ آیا ہے؟ یئس الکفار من اصحاب القبور۔ یہ کافر جو ہے نا، وہ کس چیز پر یقین نہیں ہے ان کو؟ من اصحاب القبور کا کیا مطلب ہوا؟ ایک تو یہ کہ جیسے زندہ کافر اپنے مردہ کافروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس دو سوچ۔ نمبر 1، وہ سوچتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، کچھ کافر ایسا سوچتے ہیں۔ اور کچھ کافروں کی سوچ تو کیا ہے پتہ ہے؟ کہ ان لوگوں کو 7 جنم، 7 بار لائف ملنے والی ہے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لائف میں تو ہم انسان بنے ہیں، اور نیکسٹ لائف میں گائے بن کے آئیں گے، ایک لائف میں کوا بن کے آئیں گے، ایک لائف میں کتا بن کے آئیں گے، نعوذ باللہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایسا وہ لوگ سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافروں کی جو اصحاب القبور، موت اور قبروں میں رہنے والوں کے بارے میں، یعنی مردوں کے بارے میں جو سوچتے ہیں، وہ نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی دوستی نہ کرو، کیونکہ پھر ان کی سوچ تمہاری سوچ بن سکتی ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ اور خاص یہ ہے کہ پھر وہ دنیا کی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ کوئی آخرت کا خوف نہیں، کوئی حساب کتاب کی فکر نہیں، تو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، شرک پر، کفر پر، مایوسی پر۔ اور ایک مومن کو مایوسی الاؤڈ ہے؟ مایوسی کیا ہوتی ہے؟ کفر مایوسی کفر ہے۔ اینڈ واٹ از دا میننگ آف مایوسی؟ باجی اللہ سے امید، اچھی امید نہیں رکھنا۔ اپوزٹ آف امید از مایوسی۔ واٹ از دا انگلش ورڈ فار دیٹ؟ ہے نا؟ سیڈنس باجی، I don't know. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، نو ہوپ۔ اپوزٹ آف ہوپ از ڈسپیئر، یس۔ تو مایوسی کے لیے ڈسپیئر از دا ورڈ، کہ وہ لوگ کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ بلکہ ایک مومن کے لیے کیا ہے اس کے اپوزٹ؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، ایک قطرہ سمندر کا، اور باقی پورا سمندر ہماری اتنی آخرت کی زندگی ہے۔ تو ایک مومن
آخرت کی تیاری کرتا ہے اس دنیا میں، اور یہ لوگ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں. دیٹ از دا اپوزٹ اینڈ دیٹ از دا ڈفرنس. اچھا، یہ جو آیا تھا یہاں پر پیچھے کی آیت میں کہ مومنہ سے کس کس چیز پر بیعت کی جائے، تو اس کی لسٹ میں ہم نے دیکھا نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. اور عورتیں ہی سب سے آگے ہوتی ہے شرک کرنے میں. میرا بچہ بیمار ہو گیا، یہ بابا کے پاس لے کے جاؤ، اس کے پاس لے کے جاؤ، کالا دھاگا پہناؤ، کاجل لگاؤ اور ناریل لاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا کرو، نیمبو کاٹو، مرچی، اللہ اللہ اللہ، کتنے شرک. اور اپنی اولاد کی خاطر پھر وہ ماں کسی کے بھی آگے جھکنے کو تیار ہو جاتی. تو عورتیں جو ہے نا، ہمارا ول پاور بہت کچا ہوتا ہے، ایمان بھی بہت جلدی ڈگمگا جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کسی بھی حال میں شرک نہیں کرنا ہے. نمبر 2 چوری. چوری کے بارے میں ہم نے کیا دیکھے کہ ویسے تو عورتیں چوریاں نہیں کرتی زیادہ، کچھ کرتی بھی ہے مارکیٹ میں، اپنے برقعے میں، دوپٹے میں کوئی چیز شاپ میں سے اٹھا لی، چھپا لی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. کہاں ہے ایمان؟ ہاں. نمبر 2 یہ آتا ہے کہ گھر میں کچھ عورتیں پوچھتی ہے کہ ابھی میرے شوہر کا سامان تو سب میرا ہے، تو کیا وہ اس میں سے لینا چوری ہوئی؟ شوہر کے پاکٹ میں سے، اس کے پرس میں سے اگر میں پیسے لے لوں تو کیا وہ چوری ہوئی؟ تو اس میں بھی ہم کو کچھ ایٹیکیٹس، مینرزم سیکھنے ہوں گے. اگر آپ کا شوہر آپ سے کہہ دے کہ جتنا بھی چاہیے تم میرے پرس میں سے لے سکتی ہو تو کوئی ٹینشن نہیں، ورنہ ہم پوچھ کے لے، بتا کے لے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ چاہے آپ گھر خرچ کے لیے لے رہے ہو یا آپ پاکٹ منی اپنے شوق کے لیے لے رہے ہو، تو یہ چوری میں شمار ہو سکتا ہے اگر کمیونیکیشن صحیح نہ ہو. تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا کہ ہم گھر میں بھی چوری کرنا بند کر دیں انشاءاللہ. پھر نمبر 3 کیا تھا؟ زنا نہیں کرنا ہے. ابھی زنا صرف پرائیویٹ پارٹس کا نہیں ہوتا، آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، زبان سے بھی زنا ہے. ہم جو یہ موویز دیکھتے ہیں یا ہم کوئی ایسے سین دیکھ لیتے ہیں، یا یہاں تک کہ کچھ لیڈیز پورنوگرافی میں بھی انجوائے کرنے لگتی ہے، نعوذ باللہ. تو یہاں تک کہ اپنے شوہر کے مرضی کے بغیر کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں آنے دینا، چاہے وہ اپنا کزن ہی کیوں نہ ہو. بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. پھر ایبورشن کے بارے میں تو کیا ہی کہے کہ ایک مومنہ جو ہوتی ہے، یہاں پہ بیعت لینے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ قسم لے لو ایک مومنہ سے کہ وہ اپنے بچے کا قتل نہ کرے. کسی اور کا مرڈر تو عورت نہیں کرتی، ایک کاکروچ کو دیکھ کر بھی ڈر جاتی ہے ہم لوگ، لیکن وہ کیا مجبوری ہے کہ اپنے ہی اولاد کو اپنے ہی پیٹ میں ابورٹ کروا دینا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اور یہاں اپنی یہ سورت تو کمپلیٹ ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو اچھے سے ہم لوگ ریوائز کر لیں گے، اینڈ دین ویل موو اہیڈ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا